ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ وضو کر لینے کے بعد مصلی کے لیے سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لے۔ اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور تم جہاں سے بھی ہو اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر لو، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 150 میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، جب تو صلاۃ کے لیے تیار ہو جا تو سب سے پہلے وضو کر، ثم استقبل القبلۃ، پھر قبلے کا استقبال کر۔ اس بات کو میں واضح کر چکا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے 7288 نمبر کے تحت ذکر کی ہے۔ قبلے کا استقبال کے تعلق سے دو قسم کے لوگ مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1 متنفل، یعنی نفل پڑھنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اپنی سواری پر نفل صلاۃ ادا کرتے، اور آپ کی سواری کا چہرہ جدھر بھی ہوتا آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلتہ حیث توجہت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر اپنی سواری پر صلاۃ ادا کرتے تھے اس کا چہرہ جدھر بھی ہوتا۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے 1000 نمبر پر درج کی ہے، ذکر کی ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے 700 نمبر کے تحت اسے ذکر کی ہے۔ بعض علماء بعض روایات کو دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ابتدائے صلاۃ میں اگر نفل کوئی ادا کر رہا ہے سواری پر، ابتدائے صلاۃ میں چہرہ سواری کا قبلہ کی طرف کر دے، قبلہ سمت کر دے، اور بیچ میں اگر اس کا چہرہ پھر جاتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا شخص جو اس سے مستثنیٰ ہے وہ معذور شخص ہے، وہ عاجز شخص ہے، جو قبلہ کی طرف چہرہ نہ کر سکے، کرنے سے عاجز ہو۔ جیسے کوئی شخص بدھا ہوا ہو، کھمبے سے بدھا ہوا ہے، قبلہ کی طرف اس کا چہرہ نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مقدس کی آیت اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تمہارا چہرہ ہو ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ اور آیت کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر بتاتا ہے کہ ایک بار صحابہ کرام نے رات میں دوران سفر انہوں نے صلاۃ ادا کی، اور معلوم ہوا صبح کو کہ غیر قبلہ کی طرف انہوں نے ادا کی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ قبلہ سمت اگر کوئی معذور شخص چہرہ نہ کر سکے وہ معفو عنہ ہے۔ اس تعلق سے قرآن کی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو، کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا مگر اس چیز کا جس کی اس کے اندر طاقت ہو، اور یہ معذور ہے، عاجز ہے، لہذا یہ مکلف اس کا نہیں ہے۔ سورہ بقرہ 286 نمبر آیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اذا امرتکم بامر فاتوها ما استطعتم، جب کسی چیز کا حکم دوں تو بقدر استطاعت سے کرو، اسے بچا لاؤ۔ 7288 نمبر پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے ذکر کی ہے۔ تو عاجز شخص اور نفل پڑھنے والے شخص سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ قبلہ کا استقبال کریں، وہ معذور ہے۔ قبلہ کے تئیں لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ نمبر 1 وہ شخص جو حرم کے اندر ہو، مسجد حرام جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف بنی ہوئی ہے اس کے اندر ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ عین کعبہ کی طرف چہرہ کرے صلاۃ کے وقت۔ دوسرا وہ شخص جو مسجد کے باہر ہے، مسجد حرام کے باہر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد حرام کی طرف چہرہ کرے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو خارج مکہ ہو، وہاں کسی سے سوال کر لے، اگر کوئی بتانے والا ہو تو اس کے بتانے کے اعتبار سے قبلہ کی طرف چہرہ کرے۔ اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے اور وہ کسی بھی طرف چہرہ کر کے اجتہاد کرنے کے بعد کسی بھی طرف چہرہ کر کے صلاۃ ادا کر لیتا ہے تو اس کی صلاۃ ہو جائے گی۔ چوتھا وہ شخص جو صحرا میں ہو، بیابان میں ہو، سمندری سفر کر رہا ہے، پانی میں ہے، چاروں جہات ایک جیسا نظر آ رہے ہیں، اسے چاہیے کہ چاند کے ذریعہ سے، سورج کے ذریعہ سے، قطب نما کے ذریعے سے، ستارہ کے ذریعے سے، ایسے ہی
اور اس کے پاس جدید آلات ہوں قبلہ معلوم کرنے کے، ان سب کو استعمال کرے۔ ان سب کو استعمال کرنے کے باوجود اگر وہ غلطی کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مطالبہ نہیں کرتا مزید کا، اور اس کی صلاۃ ہو جائے گی۔ اور بغیر کوشش کیے ہوئے اگر وہ غیر قبلہ کی طرف صلاۃ ادا کرتا ہے تو اس کی صلاۃ فاسد ہوگی۔ پانچواں شخص جو مسافر ہے اور اسے کوئی بتانے والا وہاں موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ اسے معلوم کر لے۔ اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے پھر وہ اجتہاد کر کے کسی بھی صلاۃ ادا کرتا ہے تو اس کی بھی صلاۃ ہو جائے گی۔ چھٹا شخص اندھا ہے، اندھے کو بھی چاہیے کہ لوگوں سے معلوم کرے اگر بتانے والے لوگ وہاں موجود ہیں، اور اگر کوئی بتانے والا نہیں موجود ہے تو جس طرف بھی چہرہ کر کے اپنے اجتہاد سے اندھا صلاۃ ادا کرے گا اس کی صلاۃ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انشاءاللہ قبول ہوگی، اس کی وجہ سے اس کی صلاۃ فاسد نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ قبلہ کی طرف چہرہ کرنا یہ صلاۃ کے شروط میں سے ایک شرط ہے۔ اذا تخلف الشرط تخلف المشروط، اور جب شرط نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہیں پائی جائے گی، یعنی بغیر کسی عذر کے قبلہ کی طرف چہرہ کرنا یا قبلہ کی طرف متوجہ ہونا، استقبال قبلہ کسی نے ترک کر دیا دوران صلاۃ تو اس کی صلاۃ فاسد ہوگی، اور اگر اس نے کوشش کی اس کے باوجود وہ غلطی کر گیا تو وہ اس کی صلاۃ قبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کی صلاۃ کو فاسد نہیں قرار دے گا اور اسے اللہ رب العالمین رد نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے مولا کہ دوران صلاۃ ہمارا چہرہ قبلہ کی طرف ہو، اور ہمیشہ ہم اس چیز کو یاد رکھیں اور اس کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔